یہ کہانی ہے ایک ایسی تہذیب کی جسے ہر نعمت میسر تھی۔ یہ کہانی ہے ایک پیغمبر کی جس کی پکار صدیوں تک گونجتی رہی۔ اور یہ کہانی ہے اس عظیم سیلاب کی جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا کر لے گیا۔ جی ہاں، یہ قوم نوح کی داستان ہے جو آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت بن گئی۔ ذرا ان الفاظ پر غور تو کریں۔ یہ اس قوم کی تصویر کشی کرتے ہیں جسے اللہ نے زمین کا سب سے بہترین خطہ عطا کیا تھا، ایک ایسا معاشرہ جو دیکھنے میں تو ہر طرح سے مکمل تھا، جہاں خوشحالی اور فراوانی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ قوم نوح جو آج کے عراق کی زرخیز زمینوں پر رہتی تھیں، واقعی ایک غیر معمولی قوم تھی۔ ان کے جسم بہت طاقتور تھے اور قد پہاڑوں جیسے بلند، مطلب ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی کوئی بھی انسان خواہش کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے، جو بات یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ یہ تبدیلی کوئی ایک دن میں نہیں آئی، یہ بہت آہستہ آہستہ ہوئی۔ سب کچھ شروع ہوا نیک لوگوں کی یاد کو عزت دینے سے، لیکن وقت گزرتا گیا اور یہ تصویریں پہلے تعظیم اور پھر عبادت کا مرکز بن گئیں۔ توحید کا جو بنیادی اصول تھا وہ مکمل طور پر بھلا دیا گیا۔ قرآن ان 5 بتوں کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ یہ صرف پتھر کے مجسمے نہیں رہ گئے تھے، بلکہ یہ ان کی گمراہی کی سب سے بڑی علامت بن چکے تھے۔ ستم ظریفی تو دیکھیے، یہ پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے، مگر ان کے اپنے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ تو اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنی روشنی بھیجی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، اور یہیں سے انسانی تاریخ کے سب سے طویل تبلیغی مشن کا آغاز ہوتا ہے۔ ذرا اس مدت کا تصور تو کریں، 950 سال، 1 یا 2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، تقریباً 1000 سال تک ایک ہی شخص ایک ہی پیغام بار بار پہنچاتا رہا۔ یہ صبر اور استقامت کی ایک ایسی مثال ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ ہٹ دھرمی اور تکبر۔ وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے، اپنے کپڑے منہ پر لپیٹ لیتے اور منہ پھیر کر چلے جاتے جیسے وہ اس سچائی کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ صدیوں کی تبلیغ اور صدیوں کے انکار کے بعد آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ قوم اب کبھی نہیں بدلے گی۔ اور اب اس کہانی میں ایک بہت بڑا، ایک ڈراماٹک موڑ آنے والا تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا تھی جو صدیوں کے صبر کے بعد دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی۔ یہ دعا اس صورتحال کی سنگینی اور آنے والے فیصلے کی وجہ بیان کر رہی تھی۔ اور پھر اللہ کا حتمی حکم آ گیا، صدیوں کی مہلت ختم ہو گئی۔ اب بات چیت کا نہیں بلکہ عمل کا وقت تھا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، حضرت نوح علیہ السلام سمندر سے میلوں دور ایک بہت بڑی کشتی بنا رہے ہیں۔ ان کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے اور کہکے لگاتے، ارے نوح، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہاں صحرا میں پانی کہاں سے آئے گا؟ انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کشتی میں لگنے والی ہر کیل دراصل ان کی اپنی تباہی کا اعلان تھی۔ تو اب وہ وقت آ گیا تھا جس کی تنبیہ بار بار کی گئی تھی۔ فضا میں ایک عجیب تناؤ تھا، اور وہ نشانیاں ظاہر ہونے والی تھیں جو تاریخ کے سب سے بڑے طوفان کے آغاز کا اعلان کرنے والی تھیں۔ اور پھر واقعات ناقابل یقین تیزی سے پیش آئے۔ نشانی ایک عام سے تندور سے پانی کے ابلنے سے ظاہر ہوئی، پھر یوں لگا جیسے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہوں اور زمین سے چشمے پوری قوت سے پھوٹ پڑے۔ آسمان اور زمین کا پانی آپس میں ملا اور ایک ایسی تباہی بن گیا جسے روکنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ اور پل بھر میں ان سرداروں کے کہکہے خاموش ہو گئے۔ ان کا مذاق دہشت میں بدل گیا جب انہیں احساس ہوا کہ نوح کی ہر بات سچ تھی اور عذاب آ پہنچا ہے۔ یہ سیلاب صرف ایک قوم کی اجتماعی تباہی نہیں تھا، بلکہ اس کے بیچوں بیچ ایک باپ کا بہت ذاتی، بہت گہرا المیہ بھی چھپا ہوا تھا۔ یہ ایک باپ کی آخری بے بس پکار تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ ان اٹھتی ہوئی خوفناک لہروں کے بیچ وہ اب بھی اپنے بیٹے کو بچانے کی امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن بیٹے کا جواب اس کے تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اللہ کی رحمت کے بجائے اپنی طاقت اور پہاڑ کی اونچائی پر بھروسہ کر رہا تھا۔ اور پھر ایک ہی لمحے میں ایک بہت بڑی لہر ان دونوں کے درمیان آ گئی اور باپ اور بیٹا ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ اس وقت دنیا میں 2 حقیقتیں ایک ساتھ موجود تھیں۔ باہر پہاڑوں جیسی اونچی لہریں، افراتفری اور مکمل تباہی تھی، اور کشتی کے اندر حفاظت تھی، سکون تھا، اللہ کا تحفظ تھا، جہاں مومنین اور جانوروں کے جوڑے محفوظ تھے۔
جہاں انسانیت کا مستقبل بچایا جا رہا تھا۔ جب طوفان تھم گیا تو ایک نئی دنیا کا آغاز ہونے والا تھا۔ اب وقت تھا اس عظیم واقعے کے انجام اور اس میں چھپے ہوئے سبق کو سمجھنے کا۔ جب پانی اترا تو کشتی جودی نامی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح، ان کے بیٹے سام، حام اور یافش، ان کی بیویاں اور وہ چند مومنین ایک پاک صاف زمین پر اترے۔ یہیں سے انسانیت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کا اصل سبق تو شاید آج کی دنیا کے لیے ہے۔ جس طرح اس قوم نے پتھر کے بت بنائے تھے، کیا آج ہم نے بھی اپنی زندگی میں نئے بت نہیں بنا لیے؟ کیریئر، سماجی حیثیت، سوشل میڈیا، دولت، وہ چیزیں جو ہمیں ہمارے اصل مقصد سے دور کر دیتی ہیں۔ تو اس پوری کہانی کا جو نچوڑ ہے وہ بہت سادہ ہے۔ اس زمانے میں نجات کا ذریعہ لکڑی کی ایک کشتی تھی، لیکن آج ہماری اور آپ کی نجات کی کشتی ایمان، دعا اور اپنے رب کی طرف پلٹ آنے میں ہے۔ تو یہ تجزیہ اس اہم سوال پر ختم ہوتا ہے کہ آج کی دنیا کے لیے اس پوری داستان میں سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ کیا یہ تکبر کے انجام کے بارے میں ہے، ایمان کی طاقت کے بارے میں ہے، یا اللہ کی رحمت اور اس کے غضب کی نوعیت کے بارے میں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔